أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ بروج کی پہلی نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. اس صورت میں 22 آیتیں اور 1 رکوع ہے. انشاءاللہ آج ہم اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ صورت مکی صورت ہے. یہ اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. اس صورت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے. پہلی کہ یہ جب صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت مکے میں ظلم ستم کا دور چل رہا تھا. جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر کفار مکہ حد سے زیادہ ظلم ڈھا رہے تھے. جلتی ہوئی ریت پر لٹاتے تھے، انگاروں پہ لٹاتے تھے، گرم سلیوں سے ڈاک دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ جینا دشوار ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حبشہ کے ہجرت کا حکم دیا. پھر اس کے بعد ظلم ستم کا دور بڑھتا ہی گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی. اس صورت کو ذہن میں رکھیے. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک واقعہ بیان کرتا ہے، جو واقعہ یمن کا ہے. یہ واقعہ جب پیش آیا یہ 523 عیسوی کا واقعہ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے 48 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور اس واقعے کو مکے کے لوگ جانتے تھے. یمن کا ایک بادشاہ جو عیسائی تھا وہ یہودی مذہب سے متاثر ہو کر اس نے یہودی مذہب اختیار کیا اور پھر عیسائیوں پہ ظلم و ستم کر رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جب وہ مر گیا، اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوا. وہ بھی عیسائیوں کو پہ بہت شدت سے ظلم کر رہا تھا. یہاں تک کہ جو لوگ عیسائی تھے، یعنی اس وقت وہ عیسائی اس وقت کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین لے کر آیا تھا اس پر تھے. یعنی اس وقت کے مسلمان تھے، حق پر تھے، وہ ایمان والے تھے. تو یہ ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اپنی جان پر کھیل کر ایمان کا سودا نہیں کر رہے تھے. تو اس نے بڑے بڑے خندق کھودے اور اس میں آگ جلائی اور اس میں ڈال دیا. تقریباً 20,000 لوگوں کا قتل کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ خندقوں کے کنارے بیٹھے ہوئے بھی مارے گئے. یعنی جو تماشا دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہتا ہے کہ دراصل تم مارے گئے. اور تیسرا یہ ذہن میں رکھیے آج کے حالات، خاص کر کے غزہ کے حالات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. اب ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت پہ ہم غور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے مضبوط قلعے والے آسمان کی. اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، مضبوط قلعے والے آسمان کی، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی
قیامت کے دن کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دکھائی جانے والے چیز کی۔ مارے گئے اللہ تعالیٰ جو ہے 3 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، دیکھنے والی اور دکھائی جانے والی، یعنی قیامت کے دن جو دیکھیں گے اور خود قیامت جو دکھائی جائے گی۔ یہ 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے، مارے گئے خندق کھودنے والے جس میں خوب بھڑکتی ہوئی آگ تھی، جو خندقوں میں خوب بھڑکتی ہوئی آگ تھی، جبکہ وہ اس خندق کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ یعنی وہ یمن کا بادشاہ جو ہے، جو یہودی مذہب قبول کیا تھا، اس کے باپ نے جو یہودی مذہب کیا تھا، پھر اس کا بیٹا جانشین ہوا، اس نے بھی یہودیت اختیار کی تھی، تو یہ اس وقت کے عیسائیوں کو زبردستی ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنی جان دینا پسند کیا، لیکن ایمان سے ذرا بھی نہیں ہٹے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 20,000 کے قریب اس نے قتل غارت کی۔ ہاں، لیکن یہ ایمان سے ذرا بھی لوگوں کو پھیر نہ سکا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ کس وقت کر رہا ہے؟ جب مکے میں ظلم ستم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکے کے جو لوگ ایمان لا رہے تھے تو ان کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، لوگوں نے جو ہے اپنی جان دے کر بھی ایمان کا سودا نہیں کیا، جان دینا پسند کیا لیکن ایمان سے نہیں پھرے۔ تو ہم آج کے حالات پر بھی نظر ڈالیں کہ آج بھی جو ہے خاص کر فلسطین میں وہ غزہ کے مسلمان، وہ اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں لیکن ایمان سے ذرا بھی نہیں پھر رہے ہیں۔ ظلم کا بازار گرم ہے لیکن ایک اینچ بھی وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے نیوز میں، وہ ہماری معصوم مائیں بہنیں بچے، ان کے زبانوں پر اف تک نہیں ہے، آسمان سے آگ برسائی جا رہی ہے۔ یہاں جو ہے یہ جو واقعے میں بیان کیا گیا ہے، خندق کھودی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی، لیکن آج وہ چھوٹی سی پٹی غزہ کی، اس کو پورا گھیرے ہوئے ہے، وہاں پانی کی ایک بوتل بھی امریکہ یا اسرائیل کے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور اوپر سے آسمان سے بمباری اور اٹیک، یعنی آگ برسائی جاتی ہے، اور وہ لوگوں کو ایمان سے نہیں پھیر سک رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی ان کی دشمنی جو ہے کیا تھی کہ وہ جو ہے تو ایک اللہ کو مانتے تھے، یعنی وہ اس وقت کا جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو جو خندق کھود کر آگ میں ڈالا تھا، تو وہ لوگوں سے ان کی کیا دشمنی تھی؟ یہی کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، اور یہی چیز مکے میں بھی تھی۔ مکے میں بھی وہ کیا ان کی دشمنی تھی؟
یہی تھی کہ وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے. وہ جو سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ان سے انکار کرتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے. اور آج بھی دیکھیے آپ, جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں خاص کر غازہ میں, وہ یہودی, ان کی ان سے کیا دشمنی ہے؟ وہ لوگ, وہ یہودی جن کو پورے یورپ میں کہیں رہنے نہیں دیا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, یہاں تک کہ پہلی عالمی جنگ میں جو انہوں نے سازش کی تو خود ہٹلر نے جرمنی میں گیس چیمبر میں ان کو ٹھوس کر مارا اور ان کو پناہ دیے فلسطین کے مسلمانوں نے, اور انہی پر آج یہ لوگ تشدد برپا کر رہے ہیں. ان کی یعنی کیا ان کی دشمنی ہے ان سے؟ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو یہ بات خود سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آج یہودی اور یہ عیسائی جو آج ایک نظر آ رہے ہیں, ان کی پرانی تاریخ کو دیکھیے آپ, یہ آپس میں اتنا خونریز جنگیں لڑے ہیں انہوں نے آپس میں کہ ان کی انتہا ایک دوسرے کی ایسی دشمنی ایک دوسرے کو اتنا قتل غارت گیری کرے ہیں آپس میں, بہت لڑے ہیں انہوں نے. اور خود یورپ اور جرمنی میں خود ان کو رہنے نہیں دیا جاتا تھا, تو یہ آ کر یہاں پر فلسطین میں پناہ لیے. اور آج جو ہے وہ جن لوگوں نے ان کو پناہ دی, آج انہوں پر جو ہے یہ تشدد برپا کر رہے ہیں, آگ برسا رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. ان کی کیا دشمنی تھی؟ کہ یہی تھی کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ جو کر رہے ہیں, چاہے مکے کے مسلمانوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے یا آج بھی جو ظلم کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مرد اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یعنی جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کیے اور توبہ نہ کی تو یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. آج بھی اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا, لیکن اگر توبہ نہیں کی تو ان کو جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. یعنی جہنم کا عذاب اور دوسرا جلائے جانے والا عذاب بھی ہے. یعنی جہنم کے علاوہ ایک اور آگ ہوگی جس میں یہ لوگ جلائے جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے, ان کے لیے یقیناً جنت کی باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بڑی کامیابی. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی یہ ہے در حقیقت کامیابی. یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. وہی در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بھی اللہ نے ہی پیدا کیا, پھر دوبارہ جب انسان مر جائیں گے پھر قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا. اور وہ
اور وہ بخشتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے، عرش کا مالک ہے، یعنی عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے سوال کر رہا ہے، یعنی تم جو ہے یہ ظلم ستم کر رہے ہو، اہل مکہ جو اس وقت مسلمانوں پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر جو تشدد برپا تھے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کیا تم کو خبر پہنچی ہے لشکروں کی؟ کون سے لشکروں کی؟ اللہ تعالیٰ خود آگے فرماتا ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ یعنی فرعون جو ہے مصر، ایجپٹ میں، عرب کے بعض پڑوس میں جو مصر تھا، کیا اس کا لشکر کیسا بڑا لشکر تھا؟ تو اس کی خبر تم کو نہیں پہنچی۔ آج جو ہے تم اتنا تشدد برپا کر رہے ہو، کیا تم کو اس کی خبر نہیں پہنچی؟ اس آیت کے پس منظر میں آج بھی دیکھیے، آج یہ یہودی جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں، یہ خود مصر، فلسطین سے لگ کر جو ملک ہے مصر، وہاں کا فرعون نے تم پر کس طرح سے تشدد کیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کس طرح سے بچایا، کیا تم کو اس کی خبر نہیں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے فرعون اور سمود کے لشکر کے۔ سمود وہ صالح علیہ السلام کی قوم، جو مکے کے لوگ جو ہے شام، سیریا کا جو تجارتی سفر کرتے تھے، ان کے راستے میں وہ مقام تھا جہاں یہ سمود کی قوم تھی۔ اس وقت سمود کے ان کے کھنڈر موجود تھے، یہ جو سفر کرتے تھے انہوں خود دیکھتے تھے۔ جو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ سمود، اس وقت جو ہے 4 سے 5 لاکھ لوگ تھے، یہ جو صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ سے ایک اونٹنی نازل کیا، اور ایک کنواں تھا، جو کنویں کا پانی ایک دن یہ اونٹنی حکم دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن دوسرے لوگ پیئیں گے، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست زلزلہ اور ایک بھیانک آواز سے ختم کر دیا۔ تو یہ اس کے کھنڈر موجود تھے وہاں پر، یہ دیکھتے تھے آنکھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم کو یہ لشکروں کی خبر نہیں پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکر کی؟ یعنی کیسی بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، تم کیا چیز ہو؟ مکے کے مشرکین کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آج بھی جو ظلم ستم ڈھا رہے ہیں، ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے نیست و نابود کرتا ہے، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی جو کفر کرتے ہیں وہ جھٹلانے میں لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، یعنی وہ جو جھٹلا رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو، تو اس سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بلکہ یہ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو جھٹلا رہے ہیں، اس سے جو ہے ہمارے نبی کا یا قرآن مجید کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اوپر اس وقت مشرکین مکہ جو تشدد برپا کر رہے تھے، تو ان کو وہ واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو یمن میں پیش آیا تھا، جو بڑے بڑے خندق
کھود کر اس میں ان کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ ایمان سے بالکل نہیں پھرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھلے دنیا میں یہ ختم کیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں کامیاب کیا، جنت میں اعلیٰ مقام دیا. اور جو لوگ وہ خندق کے کنارے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، یعنی وہ بادشاہ کو بھی نہیں روکے اور تماشا ہی بنے رہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے. اور آج بھی جو پورے دنیا میں وہ چھوٹی سی بستی، غازہ کی بستی، وہ خندق ہے سمجھو، اور کنارے پہ بیٹھے ہوئے جو تماشا دیکھ رہے ہیں، آج کا میڈیا ہو یا ساری دنیا جو تماشا بنی ہوئی ہے، تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو کوئی بچ نہیں سکے گا. ہاں آج تو وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ معصوم لوگ، وہ جو ایمان والے، وہ اپنے ایمان سے ذرا بھی نہیں ہٹ رہے ہیں. لیکن جو تماشا بنے ہوئے ہیں، جو پورے دنیا کی میڈیا ہو یا پوری دنیا کے حکمراں ہو، جو تماشا بنے دیکھ رہے ہیں، وہ 23 لاکھ لوگ جو ہے ایک قید کیے گئے ہیں، اور آسمان سے جو آگ برسائی جا رہی ہے اور ساری دنیا تماشا بن کر دیکھ رہی ہے، تو ان کے لیے اس صورت میں سبق ہے کہ آج بھی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم ہی دے گا، اور جہنم کے علاوہ اور آگ میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے. قرآن مجید کی صحیح سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.